محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہی کے دروازے کھولے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم۔ آپ حضرات سے ملاقات کر کے بہت دل خوش ہوا۔ مولانا سہیل نواز صاحب حافظ اللہ ان کے اعلان کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ توحید کا پہلو سننا چاہتے ہیں، اور مولانا عظمت حیات صاحب انہوں نے جب بیان شروع کیا تو اس وقت سے میرا ذہن کسی اور طرف پھر گیا۔ تو میرا خیال ہے مولانا سہیل نواز صاحب کی جو تمنا ہے اس کو میں بشرط زندگی ادھار چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کوئی ایسا موقع آیا تو اس میں اللہ کی توحید کی جو بنیادی پہلو ہے ان پر بشرط زندگی اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے مولانا عظمت حیات صاحب کے بیان سے جو میرے ذہن جس طرف مائل ہوا تو میں اسی کو من جانب اللہ سمجھتا ہوں اور یہ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک دینی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے انسان کی عزت کا باعث ہے، اور دوسری چیز لوگوں کے اعتبار سے بنیادی اعتبار سے باعث عزت ہے۔ جو اللہ کے یہاں باعث عزت ہے وہ ہے ہدایت ہے، اور جو لوگوں کے یہاں باعث عزت ہے وہ ہے دولت۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی دولت جو ہے لوگ تو اس کو عزت والی سمجھتے ہیں، اگر نہیں تو پھر میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں، مجھے ووٹ دے دینا، پتہ چل جائے گا دولت کے پجاری ہو یا صلاحیت کو دیکھتے ہو۔ ہدایت قیمتی ہے اور دولت اللہ کے ہاں قیمتی نہیں ہے۔ ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، بے طالب کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہدایت کی طرف اس وقت آتی ہے جب آدمی کا دل اندر سے ہدایت کی طرف مائل اور راغب ہو،
دولت اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں، اس کو بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا۔ مگر ہدایت مانگنے سے ملے گی، طلب سے ملے گی، اور اسے ملے گی جس کو اللہ پسند کرے گا۔ اللہ کریم نے خود قرآن میں کہا، اللہ کے بعد پیغمبر اپنے چچا پر زور لگا رہے تھے، محنت کر رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیں، ہدایت پر آ جائیں، تو اللہ کریم نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے چہتوں کو اپنے زور سے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت بتا سکتے، آپ ہدایت کی تبلیغ کر سکتے، آپ ہدایت کی ترغیب کر سکتے، مگر آپ کسی کو زور سے پکڑ کر ہدایت دے نہیں سکتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ فاتحہ کی، ہر نماز والا اپنی ہر نماز کے اندر اللہ سے مانگ رہا ہے، باوجود قبلہ رخ ہو کر، نماز میں کھڑے ہو کر، ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب کر، مجھے ہدایت کا راہ دکھا دے، اللہ کریم مجھے ہدایت کے راہ پہ چلا دے، اللہ کریم مجھے ہدایت کے راہ پہ قائم دائم رکھو۔ یہ تینوں معنی کی رعایت رکھنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا راہ دکھا دے، ہدایت کے راہ پہ دکھانے کے بعد چلا دے، چلانے کے بعد اس پر مجھے قائم دائم فرما۔ یہ دعا انسان نماز میں اللہ سے مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کریم نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اور تین چیزیں اللہ نے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے نصیب کر دیا۔ تین چیزیں، نمبر ایک، نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، محمد رسول اللہ نے اپنے آخری پیغمبر رسول کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ نمبر دو، قرآن مجید، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کر دیا۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری، اللہ کریم نے
ہماری ہدایت کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو منتخب کر دیا. فرمایا لوگوں یہ تین چیزیں، ایک اللہ کا رسول اور اللہ کا پاک پیغمبر، وہ ہمیں کیا بتائے گا، نصاب تعلیم کیا ہوگا، نصاب تبلیغ کیا ہوگا، نصاب ہدایت کیا ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت اور تبلیغ کے لیے قرآن جیسی کتاب عطا کر دی. اللہ کے پاک پیغمبر معلم بن کر آئے، قرآن کریم نصاب تعلیم بن کر آیا. اللہ کریم نے شاگردوں کی جماعت ایسی بے مثال عطا فرمائی جو اللہ کے پاک پیغمبر سے مکمل طور پر آماتن آماگوش ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر کی باتیں تو دور کی بات ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا لہجہ اور انداز بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا کہ یہ بات بیان کرتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر کا انداز کیا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کا لہجہ کیا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کا طرز گفتگو کیا تھا. آپ کی وضع، آپ کی کیفیت اور آپ کی حیث کس انداز کی تھی، اس انداز کے ساتھ. تو گویا یہ تین سبب نبی کریم علیہ السلام مرسل من اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے. 40 سال تک مکہ والوں میں رہے، آپ نے کوئی اعلان نہیں فرمایا. سارے صادق بھی مانتے تھے، امیر بھی مانتے تھے، انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی نبوت اور رسالت کے اعلان کی تائید اور دلیل کے طور پر کوئی معجزہ پیش نہیں کیا پہلے مرحلے میں، اگرچہ اللہ نے بڑے معجزات، عجیب معجزات عطا فرمائے، مگر اللہ کے پاک پیغمبر نے لوگوں کے سامنے اپنے نبوت کی دلیل کے لیے اپنا کردار پیش کیا. لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے تمہارے اندر 40 سال کی زندگی گزار دی، بتاؤ میرا کردار تمہارے اندر کیسا رہا. معمولی بات نہیں، 40 سال گزار دیے اس معاشرے کے اندر، ان لوگوں کے اندر ہر طریقے کا ایک سے ایک بھی رہا، لین دین بھی رہا، معاملات بھی رہے، گفتگو بھی رہی، معاملات بھی ہوتے رہے. میرا تمہارے اندر آج تک کردار کیسا رہا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا کردار پیش کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر ہماری ہدایت کے لیے مرسل من اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے، اور قرآن کریم ہماری ہدایت کا معیار، نظام اور کسوٹی اور نصاب، یہ منزل من اللہ، یہ منزل من اللہ، یہ اللہ کریم کی طرف سے نازل کیا گیا. اور جس جماعت نے نبی کریم علیہ السلام سے اللہ کا قرآن سیکھا، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کو سیکھا، اللہ کے نبی کے کردار کو سیکھا، اللہ کے نبی کے اعمال و افعال کو سیکھا، وہ جماعت صحابہ کرام کی منتخب من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے منتخب تھی. اور یہ وہ جماعت تھی
اللہ نے اس جماعت کا تذکرہ ان کے آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے تورات میں بھی کر دیا تھا، انجیل میں بھی اللہ نے کر دیا تھا، پہلے انبیاء نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتے آئے، اور صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں بھی بتاتے آئے۔ معمولی جماعت نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے، ایمان لانے کا معیار اور میزان کیا ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کا ایمان حضرت ابوبکر جیسا ایمان ہوا، اگر ان کا ایمان حضرت عمر جیسا ایمان ہوا، اگر ان کا ایمان حضرت عثمان جیسا ایمان ہوا، اگر ان کا ایمان حضرت علی مرتضیٰ جیسا ایمان ہوا، اگر ان کا ایمان دیگر صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان ہوا، جتنا نہ جیسا مقدار نہ، صحابہ جتنا ایمان جس میں آئے گا، صحابہ جیسا ایمان۔ مثال کے طور پر مولانا خادم حسین صاحب حافظہ اللہ، ان کے پاس ایک من دودھ ہے، اتنا ایک من، اور ہے خالق، وہ خالق جس کا رب نے قرآن میں ذکر کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ وہ اللہ جس نے دودھ والے جانور کے اندر، جانور نے چارہ کھایا، وہ پیٹ کے اندر چلا گیا، معدے نے اپنا کام شروع کر دیا، کچھ غذا بنا دیا، کچھ غذائیت والا حصہ ہو گیا اور خون بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پھولنا نیچے آ گیا، گوبر نیچے آ گیا، خون اوپر کو ہو گیا۔ اللہ کریم نے ناپاک گوبر کے درمیان اور ناپاک خون، ان دونوں کے درمیان دودھ جیسا نور پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ اس طرح کا دودھ ہے حضرت کے پاس ایک من، اور میرے پاس اسی طرح کا دودھ ہے 1 کلو۔ اگر میں یہ کہوں میرا یہ دودھ مولانا خادم حسین صاحب کے پاس جو دودھ ہے، میرا دودھ اتنا ہے، یہ تو غلط ہے۔ میرا دودھ اتنا تو نہیں، وہ 40 کلو ہے، میرا 1 کلو ہے، اتنا کہاں ہوا؟ اگر میں یہ کہوں میرا دودھ اس دودھ جیسا ہے تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ صحابہ کرام جتنا ایمان، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ جیسا ایمان، جو بدعات سے پاک ہو، رسومات سے پاک ہو، خرافات سے پاک ہو،
اور شرکیات سے پاک ہو، توہمات سے پاک ہو، وسوسوں سے پاک ہو، بالکل خالص ستھرا ایمان، جس طرح ستھرا ایمان صحابہ کرام کا تھا اس جیسا ایمان ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے یہ تین چیزیں ہماری ہدایت کا انتظام کیا۔ ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری چیز ہے رب کا قرآن، اور تیسری چیز ہے حضرات صحابہ کرام کی جماعت۔ آج کئی لوگ صحابہ کرام کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ناپاک جسارت پرانی زمانے سے یہودیوں کی سازش ہے جو اس دور سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں آیت آئی، یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پر وہی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی جبرائیل علیہ السلام لاتا ہے۔ لیکن یہی تو بات ہے، ہم تبھی تو آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کی لائی ہوئی کتاب مانتے نہیں کہ آپ پر وہی لانے والا کون ہے؟ جبرائیل، کیونکہ اس کی ہمارے ساتھ، ہماری اس کے ساتھ بنتی نہیں۔ وہ ہمیشہ ہمارے لیے پریشانی والے پیغامات لاتا رہا۔ اب یہ بات کہہ کر انہوں نے دین کا انکار کر دیا در پردہ کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کو لانے کا جو واسطہ ہے درمیان میں جبرائیل امین، اس کو مجروح کیا جائے۔ جب جبرائیل مجروح ہو جائے گا پیغمبر کی ذات مجروح ہو جائے گی، جب جبرائیل مجروح ہو جائے گا قرآن مجروح ہو جائے گا، جب قرآن مجروح ہو جائے گا اسلام مجروح ہو جائے گا، تو یہ عمارت ہی ختم ہو جائے گی۔ آج وہی یہودی سازش اصحاب رسول کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، صحابہ عام انسانوں کی طرح گویا ایمانی اعتبار سے نہیں، وہ تو ایمان کا معیار ہے، وہ تو ایمان کا میزان ہے، وہ تو ایمان کی کسوٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارا ایمان بھی ان جیسا ایمان ہوا تو تب قبول ہوگا۔ یہ اس واسطے کو مجروح کر کے اس قرآن کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی ذات کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اور مذہب اسلام کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ تین ہماری ہدایت کے بنیادی معیار ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا، لوگوں میں جا رہا ہوں ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک میں تمہیں اللہ کی کتاب حوالے کر کے جا رہا ہوں، وسنتی، اور دوسرا میں اپنی سنت، اس لیے کہ میری سنت کے بغیر قرآن پر بھی تمہارا عمل، تمہاری سمجھ نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کئی مرتبہ فرمایا، کئی بار یہ حکم آیا
مگر قرآن میں کہیں نہیں فجر کی اتنی رکعتیں پڑھ لو، ظہر کی اتنی رکعتیں پڑھ لو، عصر کی اتنی رکعتیں پڑھ لو، مغرب کی اتنی رکعتیں پڑھ لو، عشاء کی اتنی رکعتیں پڑھ لو، اور پڑھنے کی ترتیب جو ہے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ اگر ہمیں معلوم ہوا تو محمد رسول اللہ کے عمل سے معلوم ہوا، اور اللہ کے بعد پیغمبر کا یہ عمل نماز والا کہ اللہ کے نبی نے ایسے نماز پڑھی، یہ ہم تک کیسے پہنچے اور دنیا تک کیسے پہنچے اور قیامت تک کیسے پہنچے گی، یہ حضرات صحابہ کرام کے عمل صحابہ کے بتانے سے۔ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے لمبا سفر وہ تبوک تک ہوا ہے۔ اب اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس زمانے بھی تبوک سے آگے اس سے زیادہ مسافت تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور وہاں کیسے پہنچا؟ اللہ کے بعد پیغمبر تو نہیں گئے تھے، وہاں حضرات صحابہ کرام نے جا کر بتایا کہ لوگوں یہ ہے اللہ کا پیغمبر، یہ ہے قرآن اور قرآن کے یہ احکامات ہیں۔ تو آج پوری دنیا میں اسلام پیدا ہوا ہے۔ اس پھیلنے کا سبب پہنچانے والے دائی اور مبلغین وہ حضرات صحابہ کرام۔ فرمایا میں دو چیزیں یہ دے کے جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہما، جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا، آرے پھر تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، ورنہ آرے جانب سے بڑے عجیب عجیب انداز میں گمراہی کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دینداروں کے لیے دین کے دیش میں فتنے آج کھڑے ہیں، انکار حدیث کا فتنہ ہے، رافضیت کا فرقہ ہے، قادیانیت کا فرقہ ہے، یہ سارے وہ ہیں جو اسلام کا لیبل رکھتے ہیں اور اسلام کا نام لے کر، کلمے کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہی کے دروازے کھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قرآن سے تعلق کمزور ہو جائے گا، میری سنت سے تعلق کمزور ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے گمراہی کے فتنوں کے دروازے اسی عنوان اور اسی وجہ میں اور اسی بیس میں کھلے ہوئے ہیں، پھر تم گمراہی میں جا پڑو گے۔ اگر قرآن سے مضبوطی سے رہے، اس کو پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، اس سے ہدایت لیتے رہے، علماء کے ساتھ جڑے رہے اور میری سنت کے ساتھ جڑے رہے، پھر کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں یعیش منکم، اگر تم میں سے کوئی میرے بات آپ نے پیشن گوئی کی فرمائی زندہ رہا، فسیرا اختلافا کثیرا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، دین کے اندر، مسائل کے اندر اختلافات اور الجھا کر رکھ دیا جائے گا لوگوں کو، ایسا دور آ جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے پاک پیغمبر، ایسے دور میں، ایسے وقت میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ایک جگہ فرمایا کئی دروازے فتنوں کے کھل جائیں گے، فرمایا کئی گروہ بن جائیں گے، 72 یہودیوں کے بنے یہاں کے 70 بن جائیں گے، اور ایک گروہ اور ایک جماعت 73 میں سے اللہ کے ہاں کامیاب ہوگی۔ پوچھا یہ اللہ کے پاک پیغمبر وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی،
یہ تین اسباب ہدایت کے ان کو مضبوطی سے تھامو اور ہدایت کے ہر وقت طالب بن کر رہو. کسی وقت اپنے آپ کو کامل اور مکمل نہ سمجھو. اللہ کی کتاب کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات یعنی آپ کی سنت کے ساتھ اور حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.